السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نأتب. حدثنا قال الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا تكتب ولا تأتب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بطور باب ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا امت امیہ، ہم لوگ ناخواندہ قوم ہیں، پڑھے لکھے ہم لوگ نہیں ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ تو ہم لکھتے ہیں اور نہ ہی ہم حساب کرتے ہیں، تو ہم ناخواندہ قوم ہیں، لکھنا حساب کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ الشہر ہاکذا وہاکذا، مہینہ اتنا ہوتا ہے اور مہینہ اتنا ہوتا ہے، یعنی کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ انا امت امیہ، امی کسے کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوں۔ ہاں، جو امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا ہے، امی الگ ہے اور جاہل الگ ہے، جہالت الگ چیز ہے، امیت الگ چیز ہے۔ امیہ کہا جاتا ہے ناخواندگی کو، پڑھا لکھا نہ ہونا، لکھنا پڑھنا جسے نہ آئے اسے کہا جاتا ہے، امی کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا بعث فی الامیین رسولا منہم، جو لوگ امی تھے ان کے درمیان، اور ایسا بھی نہیں کہ سرے سے کوئی نہیں جانتا تھا لکھنا پڑھنا، لیکن عمومی حال یہی تھا، عمومی حال عربوں کا یہی تھا، جن کا لکھنے پڑھنے سے واسطہ نہیں تھا، جو بھی ان کے علوم تھے وہ سب کے سب زبانی نقل ہوا کرتے تھے، جو ان کا اشعار جو دیوان العرب کہے جاتے ہیں یہ سب کے سب زبانی منقول ہوا کرتے تھے، تو لکھنے پڑھنے سے اس قوم کا واسطہ نہیں، اس لیے امیین کہا گیا ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا امت امی، ہم لوگ امی ہیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے اور خاص طور سے علم بالقلم کی جو تعلیم عام ہوئی، تو اس کے بعد یہ امت بھی لکھنے پڑھنے کے اندر بھی جو آگے کی صف ہوتی ہے دنیا کے اندر، اس میں اپنا مقام بنائے گا۔ تو انا امت امیہ فرمایا لا نکتب ولا نحسب، ہمارا کتابت سے ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ تو حساب کتاب نہیں کرتے تھے لوگ، حساب نہیں کرتے تھے، کیسے خریدتے بیچتے تھے چیز؟ حساب نہیں تھا ان کے یہاں، لکھ کر نہیں کرتے تھے، لکھتے نہیں۔ اچھا، حساب لکھ کر نہیں کرتے تھے، زبانی حساب کر لیا کرتے تھے۔ تو الگ لا نکتب ولا نحسب، اور آگے فرمایا آپ نے الشہر ہاکذا وہاکذا، مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، جب چاند نظر آ جائے تو 29 کا مہینہ مان لیتے ہیں، چاند نظر نہ آئے تو 30 کا مہینہ مان لیتے ہیں۔ تو اب تو حساب کتاب سب ہو گیا اس امت میں کہ نہیں ہو گیا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بلکہ اس امت نے حساب میں، میتھمیٹکس میں وہ کارنامے انجام دی، کسی قوم نے انجام نہیں دیے۔ تو اب حساب کتاب ہو گیا نہیں ہو گیا اس قوم میں، اس امت میں؟ جی مشاہد کہاں سب لوگ چلے گئے؟ حساب کتاب ہو گیا۔ تو اب مہینے کا اعتبار کیسے ہونا چاہیے؟ حساب کتاب سے ہونا چاہیے یا رویت سے ہونا چاہیے؟
نجوم وغیرہ کا حساب رویت سے ہی ہونا نجوم وغیرہ کا نجوم وغیرہ کا، اس کا نجوم وغیرہ سے کیا ہوتا ہے؟ یا جو ان امت امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا وہاکذا، حساب سے مراد تو فرمایا آپ نے چونکہ ہم لکھتے پڑھتے نہیں ہیں، حساب کتاب نہیں کرتے ہم، اس لیے ہمارا تو سیدھا مہینہ رویت پر مبنی ہوتا ہے، چاند نظر آ گیا تو 29 نہیں نظر آئے تو 30۔ تو جب لوگ لکھنے پڑھنے لگے، حساب کتاب سے واقفیت ہو گئی، تب معیار کیا ہونا چاہیے مہینے کی شروعات کا؟ جی اس حساب سے تو حساب کتاب سے ہونا چاہیے۔ حساب کتاب سے ہونا چاہیے۔ جو تو یہ حدیث ہے، اس حدیث سے بعض لوگ استدلال بھی کرتے ہیں، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حساب کتاب کا چلن نہیں تھا، اور لیکن جب حساب کتاب کا چلن ہو گیا تو اس کے اعتبار سے حساب کتاب کے ذریعے سے مہینے کا آغاز کرنا چاہیے، لیکن حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مختلف قسم کی تقویمات رائج تھیں اور آج بھی رائج ہیں۔ بعض تقویمات جن کا تعلق سورج سے ہے اور بعض تقویمات جن کا تعلق چاند سے ہے۔ اس وقت بھی آپ کے ملک ہندوستان کے اندر بھی ایک تو شمسی تقویم چلتی ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل کی، اور ایک قمری تقویم چلتی ہے۔ کیا نام ہوتا ہے اس کے مہینوں کا؟ محرم، صفر ہو گیا۔ چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، اس کا نام ہوتا ہے، سنا ہے؟ ساون بھادو وغیرہ جی تو یہ کون سا حساب ہے؟ قمری حساب، قمری چاند سے مربوط ہے۔ تو دنیا کے اندر مختلف قسم کی تقویمات اس وقت بھی رائج تھی، آج بھی رائج ہیں۔ ان میں بعض کا تعلق شمس سے ہے، بعض کا تعلق قمر سے ہے۔ جتنی بھی جو بھی تقویمات اس زمانے میں رائج تھیں وہ سب کے سب حساب و کتاب پر مبنی تھی۔ وہ سب کے سب مبنی کس پر تھی؟ حساب و کتاب پر مبنی تھی۔ جو شمسی تقویم ہے اگر اس کا حساب نہ رکھا جائے، ساری چیزیں نوٹ کر کے سب نہ رکھی جائیں، تو کوئی کسی دن نہیں بتا سکتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہوگی، نئے مہینے کی شروعات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سورج دیکھ کے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ مکمل طور پر حساب و کتاب پر مبنی ہے۔ جب تک سارا حساب کتاب تحریری شکل میں جنترے بنا کر کے نہیں رکھیں گے، تب تک کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ مہینے کی شروعات آج ہوگی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ جو دوسری تقویم تھی، قمری تقویم سے کہتے ہیں آپ، اور جو ہندوستان کے اندر آج بھی رائج ہے، چیت بیساکھ اس سے شروعات ہوتی ہے، اس کا بھی جو حساب ہے حالانکہ ہے قمری، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمیشہ یہ جو مہینہ ہوتا ہے چیت بیساکھ جیٹھ اساڑھ، ہمیشہ اسی موسم میں آتا ہے جس موسم میں اس سال آیا تھا۔ اسی سے لوگ اپنے سارے معاملات کھیتی باڑی کے کرتے ہیں کہ کس مہینے میں کب بوائی ہوگی، کب کٹائی ہوگی، ساری چیزیں اس سے مربوط ہوتی ہیں، اس لیے کہ لوگ اس کو بھی حساب و کتاب کے ذریعے سے پیچھے کر لیا کرتے ہیں۔ حساب و کتاب کے ذریعے سے لوگ اسے بھی پیچھے کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جو قمری سال ہوتا ہے وہ 10 دن تقریباً کم ہوتا ہے شمسی سال کے مقابلے میں۔ اگر شمسی 365 دن کا ہوتا ہے تو یہ قمری کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 355 دن، تقریباً 355 دن کا ہو جاتا ہے۔ تو 10 دن اس کے اندر کم ہوتے ہیں، 10 دن کم ہوتے ہیں، لہذا ہر 3 سال پہ لوگ کوئی مہینہ کیا کر دیتے ہیں؟ ڈبل کر دیتے ہیں۔ ہر 3 سال پہ کوئی مہینہ ڈبل ہو جاتا ہے ان کے یہاں، لہذا مطلب بیساکھ 2 بار ہو گیا، یا ساون کا مہینہ 2، یا فلاں مہینہ 2 بار کر دیا اس کو، اور اس طرح پھر وہ شمسی کے برابر آ جاتے ہیں۔
لہذا یہ بھی مکمل حساب و کتاب پر مبنی ہوتا ہے ان کا کہ کس سال کس 3 سال کے بعد کون سا مہینہ وہ مقرر ہوگا، اس طرح سے گھوم کر کے بصر کے مطابق آ جائے، تو یہ بھی مکمل طور پر حساب و کتاب پر مبنی تھا۔ آج بھی سارا حساب و کتاب پر مبنی ہوتا ہے، ان کی ساری تقویمات ہوتی ہیں، کتنے سال بعد کا سارا دیکھ لیجیے آپ کہ کس تاریخ کو کون سا مہینہ کیا شروعات ہوگا۔ تو یہ جو تقویمات تھی دنیا کے اندر، یہ سب کے سب حساب و کتاب پر مبنی تھی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تقویم ہے وہ سیدھی سادھی ہے، کسی کو حساب کتاب آتا ہو نہ آتا ہو کوئی ضرورت اس کے اندر نہیں ہے۔ جب پہلی تاریخ کا چاند نظر آ گیا، مہینہ شروع ہو گیا، پھر جو اگلی تاریخ کا چاند نظر آ جائے گا، نیا مہینہ شروع اس کے بعد ہو جائے گا۔ تو فرمایا آپ نے کہ ہم جو لوگ ہیں، ہم امی لوگ ہیں اور ہمارا حساب کتاب سے ہمارا واسطہ نہیں، جو ہماری تقویم ہے اس میں حساب و کتاب کا دخل نہیں، ہمارا سیدھا مسئلہ اشعار و ہاکذا وہاکذا۔ تو آپ نے مجبوری نہیں بیان کی تھی آپ نے کہ چونکہ مجبوری ہے، نہیں، یہ ایسی تقویم ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے حساب و کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جس حساب کتاب ضرورت پڑتی ہے شمسی تقویم کے اندر یا جن لوگوں نے اور تقویمات بنا رکھی ہیں ان کے اندر، یہ سیدھی یاد اسلام کا جو نظام ہے یہ کسی زمانے میں کسی خطے میں دنیا کے اندر آپ رہیں، اسلام نے اپنے نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، عبادات کے لیے وہ چیزیں دے دی ہیں کہ انسان کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، اسے اپنی عبادات کو انجام دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لہذا جو نماز کے اوقات ہیں، جس اسلام کی اہم عبادت، اس کے لیے جو اوقات کی تعین کی گئی ہے اس کا تعلق حساب و کتاب سے ہے۔ صلاۃ کے اوقات کی تعین نہیں، زوال آفتاب ہو گیا، سایہ تھوڑا سا ادھر ہو گیا، اب ظہر کا وقت ہو گیا، سایہ کسی بھی چیز کا اس کے برابر ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، دیکھ رہے سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، سرخی جب بچی رہتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، جب وہ بھی ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت ہو گیا، اور اس کے بعد جب صبح میں تاریک رات ہوتی ہے، صبح جب سفیدی نمودار ہونا شروع ہو جائے تو پھر کس کا وقت ہو گیا؟ فجر کا وقت ہو گیا۔ تو ایسے علامات ذکر کی ہیں، دنیا کے کسی خطے میں ہو، کچھ بھی آپ کو کسی طرح کا کوئی علم نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن ایسی علامات بتائیں، کہیں پہ رہیں آپ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی آسانی کے لیے کچھ اور چیزوں کا آپ استعمال کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے کا صوم فرض کیا ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے علامات رکھی ہے کہ جب چاند نظر آ جائے، جب کیا نظر آ جائے؟ چاند نظر آ جائے، اس کا اعتبار کیا ہے، چاند کب پیدا ہوا، کب نہیں پیدا ہوا، کتنے سینٹی میٹر اوپر ہے نیچے، ان سب کو مکلف نہیں بنایا، سیدھے بتایا چاند نظر آ جائے، چاہے آپ صحرا میں رہتے ہوں، چاہے آپ گاؤں دیہات شہر میں رہتے ہوں، جنگل میں رہتے ہوں، کہیں دنیا میں رہتے ہوں، آپ کے لیے یہ آسانی موجود ہے۔ چاند نظر آ گیا تو مہینہ آپ کا شروع ہو گیا، کل سے ہمیں صوم رکھنا ہے، آج اس کے بعد چاند نظر آ گیا تو ہمیں پھر عید کرنا ہے۔ تو اسلام نے وہ علامات بتائی ہیں ان عبادات کے لیے کہ کبھی بھی کسی دنیا کے خطے گوشے میں رہیں آپ، اور کبھی بھی آپ کو اس کے اندر دقت اور پریشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی کے مطابق ہندوستان میں مسلمان کب سے عمل کرتے آئے ہیں؟ بریلی والوں کب سے عمل کرتے آئے ہیں؟ کوئی نہیں بریلی کا؟ اللہ حضرت کے پاس جی 1400 سال سے عمل کرتے آئے ہیں لوگ جی۔ اسی کے مطابق کب سے عمل کرتے آئے ہیں ہندوستان میں؟ ہاں 1400 سال سے عمل کرتے آئے ہیں جی۔ چاند نکل گیا تو اس کے بعد روزہ رکھنا ہے، چاند نکل گیا تو عید کرنا ہے۔ جب سعودیہ سے فون نہیں آتا تھا
جی انٹرنیٹ نہیں تھا تب بھی کیا ہوتا تھا؟ تب بھی اس پر عمل ہوتا تھا. اور یہ ہندوستان میں عموماً ایک دن کا مؤخر ہونا یہ اب شروع ہوا ہے پہلے سے؟ پہلے سے تو ہمیشہ سے رہا ہے. چاند کی رویت کا اپنا مسئلہ ہے. تو کیا کہیں گے کہ 1400 سال تک بہرحال علم نہیں تھا لوگوں کے ہاں تو مجبور تھے. 1400 سال تک لوگوں کے ہاں علم نہیں تھا, اتنی ترقیاں نہیں تھیں تو لوگ مجبور تھے. اب چونکہ علمی ترقی ہو گئی لہذا اب صحیح اسلام پر عمل ہوگا. ایسا ہے طارق صاحب؟ نہیں. نہیں سے کہ 1400 سال تک چونکہ علم نہیں موجود تھا دنیا کے اندر اس لیے لوگ مجبور تھے صحیح دن پر نہ تو رمضان کا آغاز کر پاتے تھے نہ شوال کا آغاز کر پاتے تھے. اب چونکہ 1400 سال کے بعد علم آ گیا, انٹرنیٹ آ گیا, موبائل آ گیا, فون آ گیا تو اب وہ عذر نہیں رہا لہذا اب صحیح دن سے روزہ رکھنا ہے. کیونکہ 1400 سال تک لوگ مجبوری میں غلط دن روزہ رکھتے رہے, غلط دن لیلۃ القدر کا اہتمام کرتے رہے. ایسا کہا جائے گا؟ نہیں. گویا کہ اسلام نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایسی چیز کا مکلف بنا رکھا تھا جس پر عمل صحیح طور پر کتنوں دنوں بعد ہو سکتا تھا؟ 1400 سال کے 1400 سال بعد عمل ہو سکتا تھا. 1400 سال تک اس پر صحیح طور پر عمل نہیں ہو سکتا تھا. ہاں چونکہ مجبور تو علم نہیں تھا تو کر لیتے, گناہ نہیں ملے گا, آپ کو ثواب مل جائے گا. لیکن ایسے عمل کا مکلف بنایا تھا جس پر عمل 1400 سال تک صحیح معنوں میں نہیں کر پائے. نہیں ہو سکتا تھا, نہیں کر پاتے, نہیں ہو سکتا تھا. ایسا ہے اسلام کے اندر؟ نہیں. ایسا نہیں. اسلام کے اندر نے جو علامات بتائیں, جو چیزیں بتائیں وہ ایسے بتائیں کسی دور میں آپ کو عمل کرنے میں دقت نہیں ہوگی. ساری وہ چیزیں بتائیں اسلام نے اس طرح کی چیزوں کے اندر مختلف چیزوں میں شہادات کا رکھا ہے. میڈیکل رپورٹ پر اعتبار نہیں ہوتا, جو بہت ساری مسائل ہوتے ہیں ان میں اعتبار کس کا؟ جو شہادات وغیرہ کا اعتبار ہوتا ہے ان سب چیزوں کو ہوتا ہے. ورنہ کہیں آپ کیونکہ میڈیکل آ گیا لہذا اب اس کا اعتبار ہوگا, اب جو ہے شہادات کا اعتبار نہیں ہوگا. اور غلط میڈیکل رپورٹ بنا کے دے دے کوئی تب. تو اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ ایسی نہیں تھی کہ ابھی اس پر عمل کرنے میں آپ کو ٹائم لگے گا, ابھی اس پر عمل کرنے میں آپ کو ٹائم لگے گا, ایسا نہیں ہے. تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں چونکہ اب سہولیات ہو گئی, ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کس دن جو ہے مکے میں چاند دیکھا گیا ہے, تو گویا کہ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے ایسی تعلیم دی تھی ہندوستان والوں کو, انڈونیشیا والوں کو, ملیشیا والوں کو کہ اس پر عمل 1400 سال تک صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا تھا. اب جا کر کے صحیح معنوں میں اس پر عمل ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں ان سارے امور کے تعلق سے. ہاں جو سہولیات میسر ہوئی ہیں نئے زمانے کی ایجادات کی وجہ سے آپ ان سے فائدہ اٹھائیے, کوئی منع نہیں کرتا, آپ ان سے فائدہ اٹھائیے, لیکن اس کو بھی سمجھیں اچھی طرح سے, ان کی حقیقت کو بھی سمجھیں آپ صحیح طور پر. شیخ یہاں پہ ساؤتھ والے اپنا چاند دیکھتے ہیں اور پھر نارتھ میں اپنا چاند, یہ کیا مسئلہ ہے شیخ؟ نہیں, اپنا ان کا نہیں ہوتا ہے, یہ فلکی امور ہیں, فلکی امور ہیں. بمبئی اور دلی دونوں کے مغرب کے وقت میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ بتائیں عبداللہ صاحب. آدھا گھنٹہ ہوگا تقریباً. دلی اور بمبئی کے مغرب کے وقت میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ دلی میں کتنے بجے مغرب؟ آدھا گھنٹہ تقریباً. آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. بہار سے 40 منٹ. نہیں, میں نے جہاں کا سوال کیا صرف وہاں کا بتایا جی شیخ, آدھے گھنٹے کا. لیکن بعض ایام ایسے آتے ہیں جس میں مغرب کی اذان دلی اور بمبئی میں ایک ساتھ ہوتی ہے. یہ جو مئی کا مہینہ آتا ہے, اپریل کا مہینہ جو آتا ہے,
ان میں آپ دیکھیں گے کہ مغرب کی اذان دلی اور بمبئی میں ایک وقت میں ہوتی ہے، کبھی آدھا گھنٹہ پیچھے بمبئی ہوتا ہے۔ تو سورج غروب کہاں پر ہو رہا ہے؟ شمال کی سمت میں ہو رہا ہے، جنوب کی سمت میں ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کا فرق پڑتا ہے۔ لہذا آپ بنا دیجئے کہ دلی کے بمبئی کا وقت آدھے گھنٹے کے بعد ہوگا، اگر اس طرح کا کوئی قاعدہ بنایا آپ نے تو سرے سے بالکل کیا ہو جائے گا، غلط بن جائے گا، آپ کی تقویم بن جائے گی۔ آپ ایک بنا دیجئے کہ یہاں اتنے دیر کے بعد ٹائم ہوگا نماز کا، بالکل غلط ہوگا جی۔ تو الگ الگ موسم، الگ الگ مہینوں کے اعتبار سے چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ فلکی نظام ہے عبداللہ صاحب، فلکی نظام، کہیں پر وہی چاند نظر آئے اور کہیں پر نظر آنے کا بالکل امکان نہ ہو۔ وہاں کی کیرلا وغیرہ کے جو علاقے ہیں، وہاں کی جو خاص طور سے وہاں کے حالات ہیں جس طرح کے، ان کے مسائل اپنے مسائل ہیں۔ وہاں کے چاند نظر آ سکتا ہے پہلے، اور وہاں دیکھنے کا امکان ہے اور دکھ سکتا ہے اور دیکھتے ہیں لوگ، اس کی بنیاد پر ان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ لیکن وہ علاقے جہاں چاند دکھائی دینے کا امکان نہیں ہے اور نہ چاند دکھا وہاں پر، ان کو مکلف نہیں کیا جائے گا کہ آپ جو ہے فلاں جگہ چاند نظر آ گیا، کیونکہ وہاں پر یہ شہادت قبول کی جائے گی جہاں پر چاند کے نظر آنے کا امکان تھا، لیکن پھر بھی بدلی کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ لیکن جہاں کے جغرافیائی حالات الگ ہیں، جغرافیائی حالات جہاں کے الگ ہیں، ان سے ایک دوسرے علاقے کو مربوط نہیں کیا جائے گا۔ جہاں کے جغرافیائی حالات یکساں ہیں، ان میں سے ایک کو دوسرے سے مربوط کریں گے۔ جو اس طرح سے الگ جن کے حالات جغرافیائی ہیں، ان کو ایک دوسرے سے مربوط نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسا نہیں کہ کیرلا والے بغیر چاند دیکھے عید منا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں کے جغرافیائی حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہلے نظر آ سکتا ہے، لیکن بہار میں نظر نہ آئے، امکان نہ ہو، اور دوسرے علاقے بنگلہ دیش میں نظر نہ آئے، وہاں امکان نہ ہو، بالکل ممکن ہے جی۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب؟ یہ چاند نہیں الگ ہوتا، چاند بالکل وہی ایک ہے، لیکن چاند نظر آنے کا، یہ چاند نظر آئے تو اس سے نیا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اور اگر آج کیرلا میں نظر آ گیا ہے تو اس کے بعد کیرلا کے مغرب میں جہاں بھی جائیں گے آپ، آگے نظر ہی آئے گا لازمی طور پر۔ یہ اور بات ہے کہ بدلی نظر نہ آئے۔ سعودی میں اگر نظر آ گیا، اس کے بعد اس کے مغرب میں جہاں جائیں گے آپ، وہ چاند نظر آنا چاہیے۔ اس کا بھی اپنا ایک نظام سسٹم ہے، ایک بیضوی اس میں نظر آتا ہے، وہ پھیلتا جاتا ہے آگے، تو آگے نظر آیا گا۔ افریقہ میں چلے جائیں، اس کے امریکہ میں چلے جائیں، پھر اگلے دن صبح نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں چلے جائیں آپ، ہندوستان میں آ جائیں آپ، سب جگہ اس کے بعد آگے نظر آئے گا۔ تو چاند کے نظر آنے کی ایک ابتدا ہوتی ہے کہ کہاں سے نظر آنا شروع ہوا، اس کے آگے جہاں تک جائیں گے لازمی طور پر وہ چاند نظر آئے گا۔ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. جی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدمن احدکم رمضان، خبردار کوئی بھی رمضان سے ایک دن دو دن پہلے روزہ نہ رکھے، کہ رمضان کے استقبال میں ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دے، یہ کہ چلو کہیں شک ہو جائے، داخل نہ ہو گیا ہو، ہم کو پتہ نہ چلا ہو، چلو احتیاطاً رکھ لو، ساؤتھ والے رکھ رہے ہیں چلو ہم بھی احتیاطاً رکھ لیں، سعودیہ والوں کا رات میں خبر آ گئی کہ رکھ لیں چلو ہم بھی رکھ لیتے ہیں احتیاطاً۔ تو کوئی بھی رمضان ایک دو دن پہلے شروع نہ کرے،
इल्ला अन यकून रजुलन कान यसूम सौमा, इल्ला कि कोई आदमी जो अपना कोई खास सौम रखता था, मसलन किसी ने आदत बना रखी है हर महीने के आखिरी 3 दिन हम रोजा रखेंगे, पूरा महीना नहीं रखेंगे, हर महीने के आखिर में 3 दिन रखेंगे। अब वो तो रखे वो, अब वो चाहे शव्वाल का महीना हो, चाहे ज़ुल्हिज्जा का महीना हो, चाहे वो शाबान का महीना, जो भी महीना हो रखे वो आदमी, कोई मसायका नहीं। या किसी का जुमेरात और पीर का रोजा रखता है, अब 30 तारीख को पीर का दिन आ गया, जुमेरात का दिन आ गया, रख दिया। तो अगर कोई आपका इस तरह से दिन था रोजा रखने का, वो जरूरत रखिए, वरना वैसे रमजान से 1-2 दिन पहले आप रोजा रखने का आगाज न करें। तो इस्लाम के अंदर ये एहतियाती नहीं है। या चांद देख रहे हैं डूब गया, सूरज डूब गया आपके सामने, अब आप कहें पता नहीं अभी ठीक से गुरूब हुआ कि नहीं हुआ, चलो और 5 मिनट रुके रहते हैं, तो ये बिला वजह की एहतियात एक अलामत बता दी गई है। सूरज गुरूब हो जाए तो इफ्तार कीजिए, हो गया सूरज गुरूब हो इफ्तार कीजिए। अब बैठ के चलो एहतियाती 5 मिनट नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। चांद नजर आ जाएगा रोजा शुरू कीजिएगा, नहीं नजर आया ला एहतियाती रख ले, नहीं एहतियाती की गुंजाइश नहीं, मना है। चलिए बाब क़ौलिल्लाहि उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम बिर्रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व आफा अन्कुम फल्आन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। जी, तो कुरान मजीद की आयत है और उस ताल्लुक से इस कुरान की आयत कब नाजिल हुई, उसकी क्या तफसीर है, उस ताल्लुक से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये बात कायम किया, हदीस पढ़ी थी। حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكله ليلته ولا يومه حتى يمسي. जी हाँ, तो बरा बिन आज़िम रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज हुआ तो इब्तिदान हुक्म कुछ अलग अंदाज का था। इज़ा कान रजुल साइमन, अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब कोई सौम रखता था, फ़हदर अल-इफ्तार, और इफ्तार का वक्त हो गया, अगर वो इफ्तार से पहले सो गया तो फिर रात भर खाना नहीं खा सकते, वला यौम हो, और फिर अगले दिन तो रोजा रखना ही रखना है, और अगले दिन जब तक शाम ना हो जाए तब तक खाना नहीं खाएगा। यानी रमजान के महीने में भी आपको गुरूब आफ्ताब का इफ्तार करना है और उसके बाद उसी वक्त तक खा सकते हैं जब तक कि आप जाग रहे हैं। सो गए तो उसके बाद सोने के बाद फिर खाने की गुंजाइश नहीं, चाहे आप जागे चाहे रात भर चाहे जागते रहे। ये तरीका था पहले, ये हुक्म था कि आप सोने से पहले जो खाना खा। अब अगर इत्तेफाक से किसी की आंख लग गई इफ्तार से पहले और रात दाखिल हो गई, तब तो आज का इफ्तार भी गई, रात का खाना सब गया आपका। आज अगले दिन फिर ऐसे रोजा रखना है आपको। जी, وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق وأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عينه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. अब एक सहाबी थे कैस इब्न सिरमा अल-अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, ये दिन में रोजे से थे। इफ्तार का वक्त हुआ, बीवी के पास आए और कहा कि कुछ खाना हो खिलाओ। उसने कहा घर में तो कुछ खाना नहीं है, वलाकिन अंकल लेकिन मैं जाती हूँ, देखती हूँ कहीं से किसी पड़ोसी के यहाँ से कुछ मिल जाए।
تو لے کے آ جاتے ہوں، تلاش کر کے لاتے ہیں۔ وکان یومہ یعمل، دن بھر کام کر رہے تھے اپنی کھیتی میں، باغ میں دن بھر کام کر رہے تھے۔ فغلبته عینہ، دن کا تھکا ہوا انسان بستر پر لیٹے نیند آ گئی، بیوی کہیں سے کوئی ڈھونڈ کے تلاش کر کے لائیں کھانے کی چیز، جب دیکھا سو گئے ہیں تو انہوں نے کہا خیبۃ لک، خسارہ تمہارے لیے، دن بھر بھوکے تھے، اب بس سو گئے تو اب رات میں نہیں کھا سکتے۔ خیر اب رات بھر نہیں کھا، دن بھر روزے سے تھے، پھر رات بھر نہیں کھایا، اگلے دن پھر روزہ رکھنا ہے۔ فلما انتصف النہار، جب اگلے دن دوپہر کا وقت ہوا، غشی علیہ، بھوک کی شدت سے غشی طاری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اللہ صلی یہ حالت اور فلاں صحابی کی، قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، رات کے وقت میں بیویوں کے پاس آپ کے لیے جانا، ان سے تعلقات، یہ آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھائیے پیجیے آپ، کوئی قید نہیں رہے گی سونے جاگنے کی، اور اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں جب تک کہ رات کی سیاہی سے دن کی سفیدی نمایاں نہ ہو جائے۔ رات کی سیاہی سے دن کی سفیدی جب تک نمایاں نہ ہونے لگے تب تک آپ کھائیں، اور اس کے بعد ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور لیل تک آپ روزہ مکمل کریں۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی ففرحوا بها فرحا شدیدا، بہت زیادہ خوش ہوئے لوگ کہ چلو اب رات میں اب جب تک ہم جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کسی وقت بھی ان تمام اعمال کی، چاہے کھانا ہو، پینا ہو، بیویوں کے پاس رہنا ہو، ان سب کی گنجائش اب نکل آئی۔ تو بہرحال ایک صحابی کی پریشانی بہت سے لوگوں کے لیے راحت کا سامان بن گئی، اور جو ان کے ساتھ مشکل ہوئی اس کی وجہ سے پوری امت کے لیے ایک آسانی پیدا ہوئی کہ اب پوری رات آپ کھا سکتے ہیں۔ جو روزے کا وقت ہے اس میں اجتناب کرنا مفترات سے، وہ صرف اور صرف طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ فيه البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل ولا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار۔ جی ہاں، تو حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمدت إِلَىٰ عقال، میں نے ایک عقال لیا، رسی لی میں نے، اور رسی کیسی تھی؟ کالے رنگ کی، اور ایک میں نے رسی لی وہ کس رنگ کی تھی؟ جی سفید۔ تو دو رسیاں لی میں نے، ایک سفید رنگ کی اور ایک کالے رنگ کی، اور دونوں میں نے رکھ لیا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ تو صبح سحری کرتا رہتا تھا میں، کب تک؟ فجعلت انظر فی اللیل، رات میں دیکھتا تھا، دیکھو دونوں دکھ رہے کہ نہیں، کون سفید کون کالا، کہ فلاں اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سا وقت ہوتا ہے جب دونوں دکھنا شروع ہو جائے، اور کون سا وقت ہے جب دونوں میں پہچان نہ ہو کون کالی والی رسی کون ہو۔ تو دونوں سمجھ میں آ رہا ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ کون سا وقت ہے یہ۔ تو الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس خیط سے، ابیض خیط اسود سے، یہ حقیقی معنی مراد تھا یا مجازی معنی مراد تھا؟ مجازی تھا، مجازی معنی۔ تو قرآن میں بھی مجاز کا استعمال ہے؟
قرآن میں مجاز کا استعمال ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے شیخ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے نہیں ہے. صابر صاحب کہہ رہے نہیں ہے. تو یہاں صحابی نے کون سا معنی سمجھا؟ حقیقی یا مجازی؟ حقیقی. حقیقی معنی سمجھا. گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول کو یہ پریشانی ہو رہی ہے. فرمایا آپ نے کس نے آپ سے کہہ دیا کہ اس سے دھاگا مراد ہے؟ قید پانے تو دھاگا ہی ہوتا ہے، رسی کے ہوتے ہیں، اور سفید اور کالا بھی ہوتا ہے. بالکل فرمایا آپ نے انما ذالک سواد اللیل، یہ جو سواد خیط اسود یہ سواد لیل سے کنایا ہے. بیا اور اسی طرح خیط ابیض بیاض النہار سے. تو یہاں پر الخیط الابیض سے مراد بیاض النہار، الخیط الاسود سے مراد سواد اللیل ہے. وہ معنی نہیں ہے جو معنی آپ نے سمجھا. تو مراد یہ ہے کہ جب تک رات کی سیاہی سے جو نہار کی سفیدی ہوتی ہے، جب تک وہ نکل کے نمایاں نہ ہونے لگے تب تک آپ کھائیے پیجیے. اور پہلے الفجر کا لفظ من الفجر کا لفظ نازل نہیں ہوا تھا، صرف اتنا ہی تھا پہلے. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، من الفجر آگے نہیں نازل ہوا تھا. بعد میں اس طرح کے لوگوں کی دقتیں آئیں تو اس کے بعد ایک کلمہ نازل ہوا، اور وہ کلمہ کون سا تھا؟ من الفجر. اب مزید لوگوں کے لیے کلیئر ہو گیا. اس سے معلوم ہے قرآن کے اندر بھی اس طرح مجاز کا استعمال ہوا ہے. یہ انکار کرنا کہ نہیں قرآن میں مجاز کا استعمال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو ہر زبان کے اندر حقیقت کا استعمال ہوتا ہے، مجاز کا استعمال ہر زبان کے اندر ہوتا ہے. قرآن بھی عربی زبان کے اندر ہے، وہاں پر بھی مجاز کا استعمال ہوا ہے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ خیط ابیض اور خیط اسود، اس سے حقیقی جو معنی اس کا سمجھا صحابی نے وہ مراد نہیں بلکہ مجازی معنی ہے. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه. وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدكم في رجلي الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنما يعني الليل والنهار. جی ہاں، تو سہل ابن سعد صاعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اور من الفجر کا کلمہ نازل نہیں ہوا تھا، فکان رجال، تو بہت سے لوگ جب روزہ رکھنا ہوتا تھا تو اپنے پیر میں خیط ابیض اور خیط اسود باندھ لیا کرتے تھے. یہ کتنے لوگوں نے کیا تھا؟ یہ صرف عدی بن حاتم نے؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اور کئی لوگوں نے بھی کیا. بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہی مطلب سمجھا تھا اس کا، جو ظاہری معنی تھا، جو حقیقی معنی اس کا تھا، اور وہ کھاتے رہتے تھے جب تک کہ دونوں صاف دکھائی نہ دے. تو انہوں نے تو خیر موٹی رسی لی تھی، اور کچھ لوگ جو پیر میں دھاگا باندھ دیا، جب تک دونوں کلیئر نہ ہو جائے یہ سفید والی والا ہے کالا والا دھاگا ہے، تب تک وہ کھاتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کی آیت نازل فرمائی من الفجر، تب جا کے لوگوں کو یہ کلیئر ہوا. ایسے لوگوں کو سب کی نہیں غلط فہمی تھی، جن کی غلط فہمی تھی ان کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور دن مراد ہے، اسود اور ابیض سے، اور اس سے مراد دھاگا مراد نہیں ہے. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا
كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. جی ہاں، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دیتے ہیں، یا عائشہ رضی اللہ فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دیا کرتے تھے، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بلال اذان دیں تو اس کی وجہ سے کھانا پینا بند نہ کریں آپ لوگ، کلو وشربو کھاتے پیتے رہیں آپ یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں، کیونکہ وہ اذان اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے۔ تو دو اذانیں ہوا کرتی تھی اس وقت، ایک تو اذان ہوتی تھی رات میں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اب وہ لوگ جو سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، وطر نہیں پڑھی تو وطر کی نماز پڑھ لیں، سحری کرنا ہے وہ سحری کھا لیں، اور اس کے بعد اذان ہوتی تھی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو علامت ہوتی تھی کہ اب سارا وقت سب کچھ ختم ہو چکا ہے، طلوع فجر ہو چکی ہے۔ تو دونوں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا، یہاں پر تو بہت ہی کم بتایا ہے کہ ایک صاحب چڑھ کر کے گئے اذان دینے کے لیے، ایک صاحب اتر رہے ہیں اور ایک صاحب تھوڑی دیر بعد سمجھیے کہ جا رہے ہیں اذان دینے کے لیے، تو بہت زیادہ فاصلہ دونوں نہیں ہوتا تھا، کم ہی فاصلہ ہوتا تھا، پھر اتنا بھی کم نہیں ہوگا کہ لوگ جس کو سحری کرنا وہ سحری نہ کر سکے، یا جس کو ابھی نفل اس نے وطر نہیں پڑھی وہ وطر نہ پڑھ سکے، کیونکہ مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو سو رہے ہیں بیدار ہو جائیں، جو قیام اللیل کر رہے ہیں وہ اپنے گھر جائیں اپنے سحری کریں۔ تو اگر اس مقصد سے ہوتی تھی تو اتنا فاصلہ اس کے اندر رہے گا جس سے کہ لوگ یہ کام کر سکیں۔ تو دو اذانیں اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، ایک طلوع فجر سے پہلے ہوتی تھی اور ایک طلوع فجر کے بعد فجر کی اذان ہوتی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق القصص